علی بھائی سنی شیعہ اختلاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو لے کر. اہل تشیع کا کہنا ہے کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد 17 ربیع النور شریف کو ہوئی، جبکہ بریلوی ہیں اہل سنت ہیں وہ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو اور مناتے ہیں باقاعدہ. تو ذرا حقائق بتا دیں، آپ کے پلیٹ فارم سے جانا چاہیے. دیکھیں کتابوں میں تو 12 ربیع الاول ہے، شیعہ کے ہاں بھی اہل سنت کے ہاں بھی. صحیح ہے. اصول الکافی آپ شیعہ کی کتاب اٹھائیں، جس طرح اہل سنت کے ہاں صحیح بخاری ہے، جی ہاں، اس میں 110 نمبر جو چیپٹر ہے نا جی ہاں، وہ ولادت مصطفیٰ کے اوپر ہے. اس میں واضح لکھا ہے کہ نبی الاسلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. شیعہ کی کتاب. جی بالکل دیکھ لیں، نہ نکلے مجھے پکڑ لیں. اہل سنت کے ہاں دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں سٹارٹ ہی میں 4 نمبر روایت ہے کہ نبی الاسلام عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو منڈے کے دن پیدا ہوئے، جس سال ہاتھیوں کا لشکر تباہ ہوا تھا ابراہ کا. تو کتابوں میں 12 ربیع الاول ہے سنی اور شیعہ کے ہاں. امام خمینی نے ایران میں یہ پورے کا پورا ہفتہ میلاد کا ڈکلیئر کر دیا تھا تاکہ سنی شیعہ اختلاف ختم ہو جائے. ایران میں 12 اور 17 نہیں منائی جاتی، وہ پورے کا پورا ایک ویک منایا جاتا ہے ربیع الاول کا. انہوں نے سنی شیعہ کنفلکٹ کو اس حوالے سے دفنا دیا. بالکل. لیکن کتابوں میں جائیں تو 12 ربیع الاول ہی ہے. لیکن شیعہ 17 کہہ کر کس کو تقویت دے رہے ہیں پھر؟ بس وہ ظاہر ہے ایک ڈیفرنس تو قائم رکھا ہوا ہے نا انہوں نے. ان کے ہاں 17 والی بھی روایتیں موجود ہیں، لیکن میں نے تو اصول کافی سے 12 والی بتا دی. بالکل صحیح ہے. باقی یہ کوئی ایسا جھگڑا نہیں کہ اس کو بنیاد بنایا جائے. ربیع الاول کے اوپر متفق ہیں، صحیح ہے، صحیح ہے. منڈے کے دن کے اوپر متفق ہیں، بس آنورڈ چلے. علی بھائی غصہ اسلام میں حرام ہے، مگر طلاق ہمیشہ غصے میں دی جاتی ہے. یعنی کبھی کسی شوہر نے اپنی زوجہ سے یہ نہیں کہا ہوگا کہ میری جان آج میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، کبھی ایسا نہیں کہا. ہمیشہ غصے میں دی جاتی ہے طلاق. تو جبکہ ایک چیز اسلام میں ہے ہی حرام، تو اس میں حلال امر کیسے انجام پا سکتا ہے؟ غصہ تو کوئی حرام نہیں ہے جی اسلام میں. ہم تو نہیں مانتے اس بات کو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایکسٹریم لیول کا غصہ نہیں، اسلام میں غصہ تو کہیں حرام نہیں ہے. اللہ کے لیے غصہ آ جاتا ہے، اللہ کے لیے غصہ آتا ہے. نبی الاسلام کی تو طبیعت میں غصہ تھا. طلاق اللہ کے لیے دی جاتی ہے. نہیں، وہ طلاق والا معاملہ الگ ہے. مثال تو نہیں، میں پہلی بات جو یہ جملہ ہے نا غصہ حرام ہے، یہ ہے ہی غلط ہے. غصہ حرام نہیں ہے. اللہ کی حمید کے لیے غصہ آتا ہے. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے، نبی الاسلام جب ممبر پہ چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، گویا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. غصے کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. غصہ مطلقاً حرام نہیں ہے. صحیح. اللہ کی حمیت میں غصہ ہو بالکل درست ہے، لیکن جہاں پہ ریاکاری والا کوئی ایلیمنٹ شامل ہو جائے یا نفس پرستی والا ہو جائے وہاں پہ حرام ہے. جس طرح مولا علی جب کافر کے اوپر چڑھے اس نے تھوک دیا تو انہوں نے کہا اب مجھے جو غصہ ہے وہ اپنے نفس کے لیے ہے. پہلے جو چڑھے ہوئے تھے تو وہ مجھے بتائیں وہ پیار محبت سے اسے ذبح کرنے چڑھے تھے یا غصے میں ہی چڑھے ہوئے تھے؟ اللہ کے لیے غصہ تھا. وہ غصہ ٹرانسفر ہو گیا اپنے نفس کی اعتبار سے کہ اس نے میرے منہ پہ تھوک دیا تو وہ اتر گئے اور اس اخلاق سے متاثر ہو کے اس نے اسلام قبول کر لیا. اچھا، یہ غصہ مطلقاً کوئی حرام نہیں ہے. رہا یہ طلاق والا معاملہ، تو طلاق خواہ کوئی غصے میں دے خواہ کوئی خوشی سے دے، سوچ سمجھ کے دے، طلاق ایک سینسٹیو چیز ہے. میرا خیال ہے جن لوگوں کو اس کی سینسٹیوٹی کا پتہ ہے انہیں لا غصہ ہے، وہ برتن توڑ لیتے ہیں، اپنا سر پھاڑ لیتے ہیں، خود جھول جاتے ہیں کسی رسی کے ساتھ، بیوی کو طلاق نہیں دیتے. ٹھیک ہے، کئی جھولے میں دیکھے نہیں آپ نے. مولا علی کو غصہ ہے، سیدہ فاطمہ سے اختلاف ہوا ہے، اپنے گھر سے باہر نکل گئے اور جا کے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں مسجد میں لیٹ کے نبی الاسلام آئے، پوچھا کدھر ہے علی؟ کہا یا رسول اللہ مجھ سے تھوڑا جھگڑا ہوا اور ناراض ہو کے باہر نکل گئے. لیکن شیعہ نہیں مانتے یہ. کیا چیز؟ یہ کہ غصہ ہوا مولا علی کا بیوی فاطمہ سے جھگڑا ہوا. نہیں، جھگڑا تو مرد و عورت. اچھا، اگر وہ نہیں مانتے تو انہیں کہیں کہ اگر فی نفسی آپ اس کو گستاخی میں جاتا ہوں نا، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ثابت کریں. یار بات یہ کہ علمی بات کریں نا. میں نے وہ آپ کے پروگرام دیکھے ہیں اور میں تو اکثر پروگرامز کو میمز کے طور پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ بیچاروں کا علمی لیول کیا ہے. تو مجھے تو میمز کے طور پہ دیکھتے آپ کی بھی کئی چیزیں میمز کے طور پہ دیکھ رہا ہوتا. اچھا، اس میں دیکھیں کیا پیغمبروں کا اپنی بیویوں سے اختلاف نہیں ہوا؟ تو اگر مولا علی کا اپنی بیوی سے کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے میاں بیوی ہونے کے ناطے، تو اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ خام خواہ کسی چیز کو گستاخی بنا کے پیش کرنا. انہوں نے بیسیکلی شیعہ کے ہاں یہ زیادہ مسئلہ ہے اور بریلویوں کے ہاں بھی، انہوں نے انبیاء کو یا اہل البیت کو کوئی اس طرح بنا کے پیش کیا ہے کہ ان میں کوئی انسانی جذبات نہیں تھے. مثلا قرآن میں یہ واقعہ اگر نہ ہوتا، انہوں نے یہ بھی نہیں ماننا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے حضرت ہارون اپنے بڑے بھائی کی داڑھی پکڑ لی. قرآن کے الفاظ ہیں تو انہوں نے کہا کہ میری داڑھی کو چھوڑ دو، سر اور داڑھی کے بالوں سے کھینچا کیونکہ پیچھے سے امت نے بچڑے کو خدا بنا لیا تھا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں.
اب یہ قرآن میں نہ ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام داڑھی اور سر کے بال کھینچے ہیں, وہ تو پیغمبر ہے, دوسرا بھی پیغمبر ہے, ایک پیغمبر دوسرے کے ساتھ ایسے کیوں کر سکتا ہے؟ اور بھائی کر سکتا ہے, انسان ہے نا, انسان تو انسان ہے. اسی طریقے سے اگر یہ قرآن میں نہ ہوتا کہ سیدہ مریم کو فرشتے نے بشارت دی ہے کہ تیرے ہاں ایک معجزانہ لڑکا پیدا ہوگا, اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں تو وہ روتی کہ میں اب قوم کو کیا جواب دوں گی, جبکہ فرشتہ کہہ چکا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ طے پا چکا ہے. اس کے بعد تو سیدہ مریم کو پریشان ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. میرے پاس اگر حضرت جبرائیل آ جائے اور مجھے کہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا پیغام میں لے کے آیا ہوں, میں تو دنیا کو سمجھوں گا ہی نہیں. لیکن انسان ہونے کے ناطے بہرحال ایک 16-17 سال کی بچی ہے, اس نے فیس کرنا ہے معاشرے کو, اگرچہ اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے, بشری تقاضا. انہوں نے کہا میں اس سے پہلے مر کے مٹی ہو جاتی کہ مجھے یہ دن دیکھنا پڑا ہے. بھائی مریم تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے پاس اتنی معجزانہ پیدائش ہونے والی ہے, لیکن انسان ہونے کے ناطے. پھر حضرت زکریا علیہ السلام, وہ بھی قرآن میں آیا, دعا کر رہے ہیں, جب دعا قبول ہوئی ہے فرشتہ آ کے بشارت دے رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں, میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے, اولاد کیسے ہوگی؟ تو فرشتہ کہتا ہے بھائی اللہ نے آپ کو بھی تو پیدا کیا تھا, اللہ نہیں کر سکتا. یہ بات مجھے پتا ہے, حضرت زکریا کو نہیں پتا تھی. بھائی انسان بہرحال انسان ہے, بعض اوقات اس طرح اس پہ کیفیت ہوتی ہے, پھر وہ انسانی کیفیت میں انسان سے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. قرآن حکیم میں نبی علیہ السلام جو غزوہ احد کے موقع پر آپ کی زبان سے بدوا نکل گئی تھی, اس کے اوپر قرآن میں سورہ آل عمران میں گرفت ہوئی ہے. اے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ان کے اوپر, اللہ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دیتے. نہیں, نبی علیہ السلام سے ایسا ہوا. بشری تقاضے اٹیچ ہیں, یہ گناہ نہیں ہوتے, یہ فسق نہیں ہوتا, ایک بشری تقاضا ہے. نبی علیہ السلام کو جب دکھ پہنچا آپ کے آنسو نکلے ہیں, آپ کو زخم لگا ہے تو خون نکلا ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ کا خون نہ نکلا ہو. ٹھیک ہے, تو آپ کو ان تمام چیزوں سے گزارا جاتا ہے جس طرح باقی انسان, تاکہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل بنے. تو سیدہ فاطمہ اور مولا علی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. مجھے بتائیں اگر وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے تو اور کون ہے؟ اور اگر یہ کہتے ہیں رول ماڈل ہے, پھر ہم جن کیفیات سے گزر رہے ہیں ان کو بھی گزرنا چاہیے. میاں بیوی میں ناراضگی ہونی چاہیے, ورنہ سیدہ فاطمہ اور مولا علی میرے لیے رول ماڈل کس طرح ہوں گے اگر ان کی آپس میں ناراضگی نہیں ہوگی؟ ہماری تو آئے دن ہو جاتی ہے کسی نہ کسی مسئلے میں, ہر گھر کی یہ سٹوری ہے نا. تو نبیوں کی بیویوں کے ساتھ ناراضی کا ذکر تو سورۃ الاحزاب میں, اس کا کیا کریں گے؟ بہترین 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 چھکا, واہ واہ واہ, الحمدللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ سلامت رکھے آپ. آمین. مجھے یہ بتائیے, میں بہت سارے علماء دین کی خدمت میں حاضر ہوں, یہ میرا درد ہے علی بھائی, ذاتی طور پہ میرا درد ہے. جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی, بلکہ ایک عالم جن کا آپ نے ذکر کیا, گلے پھاڑنے والے بھائی, ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے سوال کیا کہ اہل البیت افضل ہیں یا صحابہ کرام, تو انہوں نے دو ٹوک جواب دیا بنا کسی بحث کے کہ صحابہ کرام افضل ہیں. وہ جاہل آدمی ہے, اس بیچارے کو کیا پتا. یہ ذرا مجھ کو میرا خیال ہے اس کی جہالت کا وبال آپ کبھی بھی ان کے اوپر نہ ڈالیں, اہل حدیث فرقے کے اوپر. اہل حدیث فرقے کا کہیں موقف نہیں ہے, اور یہ ٹاپک کبھی اہل حدیث کے ہاں ڈسکس بھی نہیں ہوا, یہ آپ نے سوال انوینٹ کیا ہے. جی ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے ہمیں وہابیوں سے, اہل حدیث سے, دیوبند سے یا بریلویوں سے نہیں پوچھنا چاہیے, حضرت ابوبکر صدیق سے ہی پوچھ لینا چاہیے کون افضل ہے. ٹھیک ہے, بسم اللہ بسم اللہ, سبحان اللہ. تو صحیح بخاری میں موجود ہے حسن و حسین کے چیپٹر میں, حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ محمد کی محبت کو اہل بیت محمد کے قرب میں تلاش کرو. تو حضرت ابوبکر کا تو یہ عقیدہ ہے کہ میں نے اگر رسول اللہ کے قریب ہونا ہے تو میں اہل بیت رسول سے محبت کروں گا. اور یہ حدیث انہوں نے امہات المومنین کے چیپٹر میں امام بخاری نے نہیں ڈالی, حسن و حسین کے چیپٹر میں ڈالی. اگر حضرت ابوبکر کو رسول اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے حسن و حسین اور سیدہ فاطمہ کی محبت کی ضرورت ہے, تو مجھے اور آپ کو بدرجہ اولا ضرورت ہے. رہ گئے وہابی اس قسم کے جو جاہل ہیں, تو انہیں ہم ایجوکیٹ کریں گے کہ بھائی بخاری پڑھ لو ذرا, تو دیکھ لو کیا عقیدہ حضرت ابوبکر نے امت کو بتایا ہوا ہے. صحیح ہے, صحیح ہے, سیدھی سی بات ہے, بالکل صحیح. پھر جامع ترمذی میں حدیث ہے, اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے, مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, تو آج بھی چھوڑ دیں, پرانے زمانے کی بات ہم رہنے دیتے ہیں. آج یہ میں ریزیمبلنس نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, صرف آپ کو سمجھانے کے لیے, کیا پیپلز پارٹی کا کوئی کارکن بڑے سے لے کر چھوٹا تھا, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو بلاول بھٹو سے افضل کہے گا؟ کبھی بھی نہیں. وہ بے شک کہ میری خدمات بھی زیادہ ہے پیپلز پارٹی کے لیے, وہ کہے گا بھائی یہ بھٹو خاندان سے ہے, ان کا بڑا تھا جس کی وجہ سے یہ پارٹی بنی, اس کا پروٹوکول ہے, اسے ہم چیئرمین چنیں گے. یہ نیچرل چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس طریقے سے جب سے مسلم لیگ نون میں بدل گئی, پہلے تو مسلم لیگ ہوتی تھی,
اس وقت سے اب نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کو آگے لے کے آئے, ویسے کوئی چیما گوئیاں کرے سب کچھ, وہ کہتے ہیں نہیں, پہلا رائٹ اسی کی, اس لیے انہوں نے چیف منسٹر بھی بنا دیا. دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو اہل البیت ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ادر دین لوگ ہیں اہل البیت کے, ان کا ایٹیٹیوڈ یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک رسپیکٹ کا رشتہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یار اس کا یہ نیچرل ہے. اب ذرا مجھے بتائیں, ہم اگر رسول اللہ کے زمانے میں ہو, حضرت ابوبکر کو چھوڑ دیں, حضرت عمر کو چھوڑ دیں, باقیوں کو, ہم نبی الاسلام کے زمانے میں ہو, حضور کے گھر والوں کے بارے میں ہمارا سٹیٹس کیا ہوگا؟ ذرا آپ خود امیجن کریں. ہم اپنے آپ کو یا اپنے گھر والوں کو حضور کے گھر والوں سے بہتر سمجھ رہے ہوں گے؟ توبہ توبہ, یہ کبھی تصور بھی نہیں آئے گا. یار اگر میرے جیسا انسان جو ایک کمزور درجے کا ہے وہ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ میں حضور کے گھر والوں کی برابری کروں, تو ابو بکر جیسا اونچا انسان, عمر جیسا اونچا انسان وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کہے کہ حضرت فاطمہ سے میں افضل ہوں. یہی درد ہے, یہی تکلیف ہے, یہ جہالت ہے ان بیچاروں کی, ان کو نہیں پتا کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو ان سے افضل نہیں کہا, عمر فاروق نے نہیں کہا, جناب عثمان غنی نے نہیں کہا, یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ یہ ہوتے ہیں کہ یہ سنی شیعہ جب فرقے بنے نا, اس کے بعد یہ سارے کا سارا تماشا شروع ہوا ہے. پہلے یہ بحثیں نہیں ہوا کرتی تھی. صحابہ کرام میں اگر افضلیت کی بات ہوتی تھی تو وہ صحابہ میں ہوتی تھی, اہل البیت ایکسکلوڈ ہوتے تھے. یہ مشکات اٹھائیں, اہل بیت کا چیپٹر الگ ہے, امہات المومنین کا الگ ہے, حالانکہ امہات المومنین بھی اہل بیت ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن اماموں کو پتا تھا کہ جب اہل البیت کی بات ہو رہی ہے تو حضور کے گھر والوں کی بات ہو رہی ہے. اہل البیت میں ہیں کون, ذرا یہ بھی بتا دیں. اہل البیت میں نبی الاسلام کے دودھ کے خون کے رشتے کے لوگ ہیں, آل علی, آل عقیل, آل جعفر, آل عباس. ٹھیک ہے, اور اس میں ٹاپ آف لسٹ وہ پنجتن پاک والا جو کنسپٹ ہے وہ ہستی ہیں. نبی الاسلام کی بیویاں بھی اہل البیت ہیں, لیکن وہ آنری طور پر ہیں چونکہ حضور کے ساتھ ان کی نسبت ہے. لیکن جو پرماننٹلی اہل البیت ہے وہ نبی الاسلام کے دودھ اور خون کے رشتے کے لوگ. بالکل.